سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ مداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کون سے صحابہ کے بارے میں پڑھا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں ہم نے چیٹ باکس میں لکھ دیجیے گا اگر آپ کو کیا کہتے ہیں، اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ چیٹ باکس میں لکھ دیجیے۔ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ یہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلا پارٹ پچھلے ہفتے بتایا تھا اور اب یہ کنٹینیو ہو رہا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا ضروری یاد رکھیں کہ ہم نے پچھلے ہفتے کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں پڑھا تھا، اور ان کا جو لقب تھا کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے ان کا لقب کیا تھا؟ ان کو شیر کے پنجے بولتے تھے، ٹھیک ہے، شیر کے پنجے بولتے تھے، اور انہوں نے یہ واحد ایسے انسان تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی کہ یہ دعا دی تھی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے۔ کیونکہ انہوں نے بدر کی لڑائی میں احد کی لڑائی میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دشمن نے پھر حملہ کیا تھا تو کس نے ان کو پروٹیکشن دیا تھا؟ سعد ابن ابی وقاص نے ان کو پروٹیکشن دیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر تب رسول اللہ نے ان کو یہ دعا دی تھی کہ سعد پھینکیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں دی۔ اور ایک اور دعا دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ابی وقاص کو، جب انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک ایسی چیز کر رہے ہیں جس سے رسول اللہ کو بہت خوشی ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ کا جو نیزہ ہے وہ ہر بار لگے، کبھی نہ چوکے، اور آپ کی دعا کیا ہو، ہر بار قبول ہو۔ اب سارے صحابہ میں یہ چیز مشہور تھی کہ اگر سعد ابن ابی وقاص نیزہ مارتے ہیں تو وہ لگتا ہی لگتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو دعا دی تھی، اور سعد ابن ابی وقاص کی دعائیں بھی ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک بار کسی شخص کے لیے کیا کی تھی؟ بدعا کی تھی، اور اس بدعا کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ وہ شخص کو بدعا لگ گئی تھی، ہے نا؟ تو سعد ابن ابی وقاص کی دعا قبول ہوتی تھی اور ان کا نیزہ ہمیشہ لگتا تھا۔ اور انہوں نے اسلام کتنی عمر میں قبول کیا تھا؟ 17 سال کی عمر میں۔ اور یہ رسول اللہ کے کیا لگتے تھے؟ کوئی بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کیا ریلیشن تھا، کیا رشتہ تھا، کیا تھے؟ رسول اللہ کے ماموں تھے، جی، ان کی امی کی طرف سے یہ ریلیٹڈ تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی تھی ان سے یہ ریلیٹڈ تھے۔ سعد ابن ابی وقاص ان کے ماموں لگتے تھے۔ انہوں نے 17 سال کی عمر میں کیا کیا تھا؟ اسلام کو قبول کیا تھا۔ ان کے ماموں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس چیز کا کبھی کیا نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ صدقہ خیرات بہت کرتے تھے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ صدقہ خیرات کرتے تھے اور اتنے ہی فکر مند کس چیز کو لے کر تھے؟ یہ ایک چیز کو لے کر بہت فکر مند تھے۔ ہاں جی، بہت اچھے، حلال کی کمائی کی، ان کی کمائی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ایک بہت، میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے دعاؤں کا قبول ہونے کا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہماری کیا ہو، ہماری کمائی، ہمارا کھانا پینا اور ہمارے کپڑے سارے کیا ہو، حلال کی کمائی کے ہوں، سب کچھ حلال ہو۔ تو یہ اتنے ہی فکر مند تھے کہ ان کی کیا ہو، ان کی کمائی کیا ہے، حلال ہے، اور یہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اور پھر جب یہ بیمار پڑ گئے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، بعد میں ان کو اور بھی اولاد اللہ تعالیٰ نے دی تھی، لیکن جب یہ بیمار پڑ گئے تو رسول اللہ سے پوچھا کہ میں آدھا دے دوں تو رسول اللہ 2/3 دے دوں، تو رسول اللہ نے منع کیا، آدھا دے دوں تب بھی منع کیا۔
फिर क्या 1/3 हिस्सा, तब भी रसूल अल्लाह ने कहा कि ये ज्यादा है। और क्या कहा कि अपने रिश्तेदारों को अमीर छोड़कर जाना ज्यादा बेहतर है, ताकि वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो। फिर बाद में उनको और भी औलादें हुई थी। अब आपको याद है मैंने शुरू में बताया था कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे लड़ाई करने, यानी लश्कर लेकर अपना, लेकिन वो लौट गए थे। ये कहाँ जा रहे थे? ये इराक जा रहे थे। और ये इराक जा रहे थे कहाँ? कादिसिया में, ये एक जगह है, वहां जा रहे थे पर्शियन ट्रूप से लड़ने, क्योंकि वो लोगों ने क्या किया था, ऐलान कर दी थी जंग, किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ जंग ऐलान कर दी थी। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब वो निकले, तब लोगों ने, उनके जो साथ कंपेनियंस थे, जो सहाबा थे, उन्होंने क्या कहा कि हमको लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए, आपको किसी और को भेजना चाहिए। फिर उन्होंने मशवरा किया और किसको भेजा? किसको चुना? शेर के पंजे, यानी साद इब्ने अबी वक्कास। अब क्या हुआ कि साद इब्ने अबी वक्कास ये जंग पर जाने के लिए वो तैयार हो गए। अपना लश्कर तैयार किया और ये लोग निकले। किसकी तरफ? इराक की तरफ निकले। और जब ये लोग निकले, ये दो लश्कर मिलने से पहले, और साथ के साथ कितने लोग थे? 30,000 लोग थे। अब देखिए, इन लोगों के पास सिर्फ नेज़े थे और क्या थी? दिल में क्या था? पुख्ता ईमान। नेज़े थे और दिल में पुख्ता ईमान, क्योंकि ये लोग बद्र की लड़ाई लड़ चुके थे। बद्र की लड़ाई में अल्लाह ताला ने इनकी क्या की थी? बहुत ज्यादा मदद की थी। तो इनका ईमान क्या था? पुख्ता था कि अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अब ये दो लश्कर, यानी ये कादिसिया में जो ये लश्कर था पर्शियन ट्रूप्स का, और ये जो साद इब्ने अबी वक्कास यहाँ से ले जा रहे थे अपना लश्कर, इनके मिलने से पहले उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साद इब्ने अबी वक्कास को एक खत लिखा। उसमें उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा, ए साद, आपको कहीं ये बात कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू हैं और उनके क्या है? कंपेनियन है, सहाबा है, ये बात कहीं आपको धोखे में ना डाल दे, यानी कि इंसान को इस चीज का घमंड ना आ जाए। याद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा से भी यही कहा था, रजी अल्लाह ताला अन्हा से, कि ए फातिमा, अपना इंतजाम आखिरत के लिए कर लूं, मैं वहां, ये रिश्ता हमारा वहां काम नहीं आएगा, है ना? तो ये कौन है? ये तो इनके मामू हैं। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इनसे लिख रहे हैं कि आपको ये चीज कहीं धोखे में ना डाल दे, कि आप रसूल अल्लाह के इस चीज का गुरूर ना आ जाए आप में। याद रखिए कि कोई रिश्ता नहीं काम आता अल्लाह और उसके बंदे के बीच में, सिवाय की इताअत उसकी। किसकी इताअत? उसके दीन की, उसके रसूल की, सिर्फ यही चीज काम आती है। फिर उन्होंने कहा कि सारे लोग, चाहे वो पैसे वाले हो, गरीब हो, वो सारे क्या हैं? एक है अल्लाह की नजर में। अगर कोई अल्लाह की नजर में बढ़कर है तो वो कौन है? तकवे वाला इंसान। और ये याद रखना कि हर चीज इंसान को कैसे मिलती है? अल्लाह से उसकी इताअत करके। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहे, जब से उनको रिसालत मिली, यानी कुरान दिया गया, तब से लेकर जब तक उनकी वफात हुई। तो आप भी साबित कदम रहिए। देखिए, उमर रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत चल रही है, खलीफा थे वो। तो ये साद इब्ने अबी वक्कास को क्या दे रहे हैं? मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप भी क्या रहिए? साबित कदम रहिए, उसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह थे, शुरू से लेके आखिर तक। फिर उन्होंने और भी लिखा कि मुझे हर चीज की आप इत्तला देना, हर चीज की इंफॉर्मेशन देना कि आपके साथ क्या मामला हो रहा है वहां पहुंचने पर। मुझे ऐसा बताना हर एक दुश्मन की पोजीशन, जैसे कि मैं देख रहा हूं, क्योंकि वो दूर है, वो मदीना में है और ये यहाँ आए हैं लश्कर लेके, साद इब्ने अबी वक्कास। और उन्होंने कहा कि जब तुम पहुंचो तो मुझे इस बात की भी, यानी जब लश्कर से मिलो, उस बात की भी मुझे क्या करना? इत्तला करना, और अपने दुश्मनों की पोजीशन और जो तुम्हारे सोल्जर्स हैं, यानी उनके लश्कर में जो सोल्जर्स थे, उनकी भी मुझे हर एक इंफॉर्मेशन मुझे देना। अब साद लिखते हैं उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को
وہ بولتے ہیں کہ انہوں نے ہر ایک چیز، ہر ایک پوزیشن جو سولجر کی تھی وہ اچھی طرح سے تفصیل میں بیان کی، اور وہ پہنچ گئے کہاں؟ قادسیہ میں. اور وہاں پر کیا تھی؟ یہ پرشین آرمی تھی، اور ان کا جو لیڈر تھا سب سے خطرناک، رستم. اس لیڈر کا کیا نام تھا؟ رستم. اب انہوں نے لکھا، سعد ابن ابی وقاص نے پھر لکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ساری سچویشن بیان کی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے کہا، یعنی خط کے ذریعے سے کہا کہ آپ مایوس مت ہوئیے، جو وہ بولے، ایک تو جو وہ بولے اس سے، اور جو وہ دکھائیں. یعنی کبھی کبھی دشمن کیا کرتا ہے؟ اپنی بات سے سامنے والے کا کانفیڈنس ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. یہ ایک چیز. اور دوسری چیز کیا؟ کہ جو بھی وہ لوگ دکھائے، یہ سب ساری ٹیکٹکس ہیں. اور اللہ کی مدد طلب کریے، اور اپنا بھروسہ کس پہ کریے؟ صرف اللہ پر. اور دیکھیے یہ ایک چیز یاد رکھیے کہ اسلام جب آیا تب جہاد کا جو یہ معاملہ ہے، تب اللہ تعالیٰ نے فوراً لڑائی کے لیے نہیں کہا تھا. مسلمانوں نے ظلم سہا بہت سالوں تک. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر وہ لوگ لڑتے ہیں تو آپ لوگ بھی لڑیں گے. دیکھیے جہاد ایک بہت براڈ ٹرم ہے. جہاد کا لفظی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو اسٹرگل ہے. جہاد کیا ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کی مینٹالٹی کیا یہ سوشل میڈیا نے فٹ کر دی ہے کہ جہاد مطلب لڑنا، لڑائی کرنا. نہیں، یہ جہاد نہیں ہے. جہاد یعنی اسٹرگل کرنا. اگر آپ سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے تھوڑی سستی آ رہی، لیکن پھر بھی آپ تھوڑی اسٹرگل کر کے سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کے لیے جہاد ہے. اگر آپ ایسے معاشرے میں ہیں جہاں پر اسلام بہت اچھے سے پریکٹس نہیں کیا جاتا ہے، صرف آپ اکیلے ہیں، وہ بھی جہاد ہے. تو جہاد یہ ہے. لیکن میڈیا نے اس کو بہت غلط پورٹری کیا ہے. خاص طور سے وہ جو آیت قرآن کی وہ لوگ یوز کرتے ہیں کہ ان سے لڑیے، کافروں سے لڑیے. لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ اگر وہ لڑیں آپ سے تو آپ لڑیے. پھر یہ نہیں کہ کس پر؟ بس چاقو کی نوک پر اسلام قبول. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اسلام نے کیا کیا ہے، چاقو کی نوک پر آ کر سب کو اسلام پھیلائے، لیکن نہیں. اگر آپ رسول اللہ کی بارے میں جو جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اپنے اوپینینز شیئر کیے ہیں، آپ دیکھیے، آپ کو نیٹ پر ملے گا. سب سے پہلے ان کا ہے جو ایک 100 انفلوئنشل پرسنز کا جو رینک دیا ہوا ہے، میں نام بھول گئی وہ آتھر کا، انہوں نے سب سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ لڑکے نہیں ہوا ہے. لڑائی کا حکم بہت بعد میں آیا، جو جہاد کا ہے بہت، کیونکہ وہ لوگ لڑنے لگے. اب جب بھی کوئی لشکر جاتا تھا لڑائی کرنے، تو پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اسلام کی دعوت دیتے تھے. لڑائی نہیں ہوتی تھی. پہلے کیا ہوتا تھا؟ اسلام کی دعوت دی جاتی تھی کہ آپ لوگ کیا کریے؟ اسلام کی دعوت قبول کریے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا. انہوں نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ آپ ایسے لوگ بھیجیے جو تھوڑے ہوشیار ہو بات چیت کرنے میں، اور جن کا ججمنٹ اچھا ہو اور صبر والے ہوں، اور ان کو بلائیے اللہ کی طرف. اور مجھے ہر دن آپ بتائیے، کیا سچویشن لکھ کر مجھ تک پہنچائیے، ہر دن بتائیے. پھر سعد ابن ابی وقاص لکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ رستم نے اپنے ٹروپس جو ہیں وہ کیا کیا ہے؟ اب جما دیا ہے. یعنی وہ لوگ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے سارے جتنے بھی گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، وہ ہماری طرف کیا کر رہے ہیں؟ اب آ رہے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ تھوڑے شانت ہو جائیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے سعد ابن ابی وقاص بہت ہوشیار تھے، اچھے گھوڑے باز تھے، رسول اللہ کے کیا تھے؟ ماموں تھے. ان کا نیزہ اگر لگ جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ دشمن کو گھائل نہ کرے. اور یہ کیا تھے؟ سردار تھے، ہر لشکر کے سردار تھے. اور اسی وقت یہ کیا تھے؟ بہت گراؤنڈڈ تھے، بہت ہمبل تھے، گھمنڈ نہیں تھا ان میں. دیکھیے یہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے ماموں ہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، انسان رشتے کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک چیز کس کو بتا رہے ہیں؟ وہاں کے خلیفہ کو بتا رہے ہیں، ہے نا. وہاں پر یہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ ہر چیز کہاں پہنچ رہی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ رہی ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر کے یہاں تک بول رہے ہیں، یعنی یہاں پہنچا رہے ہیں سعد ابن ابی وقاص کو.
کیونکہ سعد ابن ابی وقاص یہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہی نہیں چنا ہوگا، ہے نا. کنگ جو ہوتا ہے یعنی جو رولر ہوتا ہے وہ تو صرف اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے جو اسے کرنا ہوتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مشورہ کیا لوگوں سے، جو لوگ تھے عام لوگ تھے ان لوگوں سے مشورہ کر کے کس کو چنا، سعد ابن ابی وقاص کو چنا. تو سعد بھی کیا کر رہے ہیں، پوری لائلٹی دکھا رہے ہیں، ان سے ہر ایک چیز کیا ان تک ہر ایک چیز پہنچا رہے ہیں اور ان کے بھی ویو پوائنٹس لے رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ اب ہوگی لڑائی، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ان کی بات نہیں مانی. جب بھیجا سعد ابن ابی وقاص نے اپنے کچھ کمپینینز کو یعنی جو تھے رستم تک بھیجا اور وہ لوگوں نے بات چیت کی. ان لوگوں نے کہا کہ رستم سے یعنی جو لیڈر تھا وہ پرشین ٹروپس کا، ان سے کہا کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہم بت پرستی کرتے تھے لیکن اب ہم کیا ہیں، ایک خدا میں مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں. ہم نے نچلی زندگی جو ہم جیتے تھے، ہے نا، گناہ کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ سب کیا کیا اسلام نے آ کر ہٹایا ہے. رستم کون تھے، رستم یہ پرشین آرمی جو ہے جن سے یہ لوگ لڑنے جا رہے ہیں، سعد ابن ابی وقاص اور لشکر جو ان کا لڑنے جا رہا ہے اس کے لیڈر تھے رستم. تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ پہلے یہ لوگ کیا کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، اب یہ لوگ گئے ہیں یہ دعوت لے کر اور بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، ہم بت پرستی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دین چنا. جو حکم کرتا تھا وہاں پر وہ کیا کرتا تھا، نا انصافی کرتا تھا، لیکن اسلام نے کیا کہا، سب ایک ہے، سارے کے سارے کیا ہیں، اللہ کی نظر میں ایک ہیں، چاہے وہ غلام ہو یا وہ آزاد ہو، سارے کیا ہیں، اللہ کی نظر میں سارے ایک ہیں. تو پھر اگر جو کوئی ہمارا یہ آفر جو ہے جو ہم رکھ رہے ہیں وہ لے قبول کر لے تو پھر ہم اسے تکلیف دینے سے باز آ جائیں گے، لیکن اگر کوئی ہم سے لڑے تو پھر ہم بھی لڑیں گے حتیٰ کہ اللہ کا جو دین ہے وہ کیا ہو جائے، ثابت قدم ہو جائے، اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے. پھر رستم نے پوچھا کہ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے تم سے، تو پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے ہمارے شہیدوں سے اور ہمارے جو زندہ ہیں ان سے فتح یعنی وکٹری کا وعدہ کیا ہے، جیت کا وعدہ کیا ہے. لیکن کیا ہوا، ان لوگوں نے یہ دعوت قبول نہیں کی اور پھر یہ لوگ گئے سعد ابن ابی وقاص کے پاس، یعنی جو صحابہ دعوت لے کر آئے تھے اسلام کی، رستم کے پاس یہ لوگ گئے اور سعد ابن ابی وقاص، یاد رکھیے تب سعد ابن ابی وقاص کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کی باڈی پر سارے پس ہو گئے تھے اور وہ بہت زیادہ یعنی ان کی طبیعت بہت زیادہ بھاری تھی وہ دن. جب ان کو پتا چلا کہ وہ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہے کہ اب لڑائی ہوگی تو کیا ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ تھوڑی اور کیا ہوتی، شاید نہ ہوتی یا تھوڑی اور ڈیلے ہو جاتی. اور پھر وہ سوچنے لگے کہ کاش میں بیمار نہیں ہوتا تو شاید میں پھر لڑتا اچھے سے صحت مند ہو کے. لیکن ان کو یاد آیا کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر نہیں یوز کرتا ہے کوئی بھی بلیور، یعنی اگر ہمیں نہیں یوز کرنا چاہیے کوئی بھی چیز کے لیے، اگر نہیں کہتا ہے، کیونکہ ایک پختہ ایمان والا، ایک پکا ایمان والا نہ تو کمزور ہوتا ہے نہ تو ہیلپ لیس ہوتا ہے. پھر وہ اٹھے یعنی سعد ابن ابی وقاص اٹھے اپنی جگہ سے اور انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی. انہوں نے آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دیا ہے زبور کس کو، داؤد علیہ السلام کو، اور بعد میں اس کے بعد کی ہم نے دی تورا موسیٰ علیہ السلام کو، اور میرے متقی بندے کیا کریں گے، زمین میں کیا کریں گے، زمین کے وارث ہو جائیں گے. دیکھیے اب اس سچویشن میں جب وہ خود بیمار ہے، انسان کتنا کمزور فیل کرتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں بیان کی وہ یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میرے متقی بندے کیا ہوں گے، میرے جو صالح نیک بندے ہیں وہ کیا ہوں گے، وارث ہوں گے زمین کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جیت کا، وکٹری کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر انہوں نے کیا کیا، ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سولجرز کی طرف دیکھا اور 4 بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
اور یہ بہت زیادہ ایکو، ان کی آواز کیا ہوئی، بہت زیادہ ایکو ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ لڑائی شروع کریں گے. اپنے سولجرز سے کہا کہ ہم اب یہ کیا کریں گے، اپنی لڑائی شروع کریں گے اللہ کی رحمت کے ساتھ. اور یاد رکھیے ان کی طبیعت خراب تھی، اور کیا تھا، جب وہ پس ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھتا ہے. تو یہ کہاں بیٹھے، یہ اپنی بالکنی میں، جو ان کی جگہ تھی، یعنی یہ لیڈر تھے تو ان کو ایک ہیڈ کوارٹرز دیے گئے تھے، تو اس کی جو بالکنی تھی وہاں پر یہ بیٹھے، اور انہوں نے دروازہ کھلا رکھا. کیوں دروازہ کھلا رکھا؟ تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہوں یہاں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اور وہیں سے وہ کیا کرنے لگے، اپنے کمانڈز وہ آرمی کو دینے لگے. جو بھی سیدھی طرف کے لشکر میں تھے، الٹی طرف کے لشکر میں تھے، ان کو سب کو وہ وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرے، گائیڈ کرنے لگے. وہیں سے بیٹھے بیٹھے وہ گائیڈ کریں. آپ سوچیے کتنے وہ ہوشیار تھے لڑائی کے معاملے میں. انہوں نے احد میں بھی رسول اللہ کو بچایا تھا. اور وہ سارے انسٹرکشنز وہیں بیٹھے بیٹھے دینے لگے. اور یہ جو پرشین سولجر تھے مکھی کی طرح مر گئے. جیسے مکھی گرتی نا ایک ایک کر کے، جیسے مکھیاں گرتی نا، ویسے یہ گر گئے. اور جو بچے کچے تھے وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے. یہ جو پرشین سولجرز تھے، جو بچے کچے تھے، جب حملہ کیا مسلم آرمی نے تو کیا ہوا، یہ لوگ مر گئے، اور جو بچے کچے تھے وہ بھاگ گئے. اور یہ لشکر تھا سعد ابن ابی وقاص کا، ان لوگوں نے ان کا پیچھا کیا مدائن تک. یہ جگہ ہے بغداد کے پاس ہے مدائن، عراق میں. اور پھر ان سے لڑائی کی، اور انہوں نے مال غنیمت میں کیا لیا، وہ جو ایمپرر تھا اس کا تخت اور کراؤن. جو وہاں کا رولر تھا یہ مال غنیمت میں یہ دو چیزیں لی، اس کا تخت یعنی اس کا کیا تھرون اس کی، اور اس کا کراؤن جو اس کا تاج تھا. تو دیکھیے کتنے بہادری سے سعد ابن ابی وقاص میں اپنی بیماری میں بھی وہ کیا ہوئے، وہ لڑے. اب یہ کون سی بیٹل تھی، یہ کون سی لڑائی تھی؟ القادسیہ. القادسیہ کی لڑائی تھی. یہ جگہ کہاں ہے؟ عراق میں ہے. اب 2 سال بعد یہ ایک اور لڑائی میں انہوں نے حصہ لیا. یہ تھی مدائن کی لڑائی. مدائن کی لڑائی تھی. اور یہ کہاں، مدائن کہاں ہے؟ یہ بغداد کے پاس ہے. اب دیکھیے مدائن جو ہے نا، مدائن یہ ایک شہر ہے، یعنی ایک سٹی ہے جو ریور بینکس پہ ہے. اور اس یہاں سے فلو ہوتا ہے تگرس ریور. تگرس ریور کے پاس ہے یہ بسی ہوئی یہ جگہ. اور اس وقت جب یہ لشکر جو تھے، جو یہ پرشین ٹروپس تھے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اس وقت یہ تگرس ریور فلڈ ہو رہا تھا. اب کیا ہوا کہ سعد ابن ابی وقاص کو یہ ریور کراس کر کے کہاں جانا تھا؟ مدائن میں. یہ تگرس جو ریور ہے اس کو کراس کر کے اس پار جانا تھا جہاں کیا تھی، دشمن کا لشکر تھا، دشمن کی آرمی تھی وہاں. اب کیا ہوا کہ انہوں نے، یعنی یہ ایک امپاسبل چیز لگ رہی تھی، یعنی آپ سوچئے ایک ریور کو کراس کر کے جانا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آرمی سے کہا کہ ایک ایسی جگہ ڈھونڈیے جہاں پر پانی کیا ہو، بہت کم ہو، گہرائی کم ہو پانی کی. تو اس جگہ سے ہم پھر کیا کریں گے، یہ ندی کو ہم پار کریں گے. اس جگہ سے جہاں پر گہرائی پانی کی کم ہوگی تو رسک کیا ہوگا، کم ہوگا. ہر چیز کے لیے، یعنی یہ وار آپ سوچیے، یہ جو وار ہو رہی ہے، بیٹلز ہو رہی ہیں، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہتھیار تو ہوتے ہی ہیں، لیکن دماغ بھی بہت ضروری ہے. یعنی ٹیکٹکس جو رہتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، ٹیکٹکس اگر اچھی ہو تو دشمن کو انسان بغیر ہتھیار کے ہرا سکتا ہے. ہرایا ہے مسلمانوں نے بغیر ہتھیار کے، ہرایا ہے. کسی کو یاد ہے بغیر ہتھیار کے کون سی؟ میں نے بتایا ہے پہلے بھی جب میں سلمان الفارسی کا ذکر کر رہی تھی. بغیر ہتھیار کے لڑائی ہوئی تھی، یعنی لشکر آیا تھا، بہت بڑا لشکر آیا تھا خندق میں. جب ان لوگوں نے کیا کیا تھا، سلمان الفارسی نے مشورہ دیا تھا کیا کھودنے کا، خندق، گڈھا کھودنے کا. وہاں پر کیا ہوا تھا، یعنی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ وار کے بارے میں. یہاں پر کیا ہوا تھا کہ آرمی آئی تھی پوری لڑنے، لشکر آیا تھا پورے ہتھیاروں کے ساتھ، سب کچھ، مکہ کے جتنے آس پاس کے قبیلے تھے سارے آئے تھے لڑنے.
لیکن کیا ہوا تھا, وہ لوگ واپس لوٹ گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ گڈھا کیا تھا, بہت چوڑا تھا, بہت گہرا تھا. تو یہ دیکھیے ٹیکٹکس کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب کیا ہوا کہ ایک اور ضروری چیز, جب یہ لوگ ندی پار کریں گے تو کیا ہوگا, ندی پار کرنے کے لیے بھی اس طرف دشمن ہے, تو ان کو کیا کرنا ہے, ان کو اپنا لشکر بھی کیا کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. تو اس چیز کے لیے سعد ابن ابی وقاص نے کیا کیا, انہوں نے ایک ٹیکٹک استعمال کی. انہوں نے کہا کہ اپنی لشکر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. تو ایک حصہ پہلے جا کے کیا کرے گا, سیف گارڈ کرے گا, پھر ایک دوسرا حصہ لشکر کا وہ آئے گا. یہ انہوں نے ایسی ٹیکٹک استعمال کی, اور کیا ہوا, ان کی جیت ہو گئی, ان کو سکسیس مل گئی. اور وہ خود بہت چونک گئے, کیونکہ ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ جو ندی کو پار کرنا ہے وہی مشکل ہے. یعنی پہلے ہی اگر انسان کی ہمت دیکھ کر وہیں ختم ہو رہی ہے تو پھر انسان لڑے گا کیا. لیکن کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے مدد کی, ان لوگوں نے یہ ٹیکٹک استعمال کی, اور پھر وہ لوگ لڑے بھی اچھے سے. اور سلمان الفارسی جو ان کے ساتھ تھے, تب سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ کون تھے, سلمان الفارسی تھے. تو انہوں نے کہا, وہ بھی بہت زیادہ سرپرائز ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ اسلام کیا ہے, نیا ہے, اور اللہ کی قسم اللہ نے سمندر اور زمین کو مسخر کر دیا ہے. یعنی کس کے لیے, ایمان والوں کے لیے. یعنی دیکھیے آپ, وہ ندی جو فلڈ ہو رہی تھی اس میں یہ لوگ جا رہے ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, رسک تو کتنا ہائی ہے. لیکن سلمان الفارسی کیا کہیں کہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے زمین اور سمندر کو. اور وہ بولتے ہیں جس ہاتھ میں میری جان ہے, کون کہہ رہا ہے, سلمان الفارسی, کہ وہ لوگ گروپ میں داخل ہوں گے, یعنی لشکر جو ہے مسلمانوں کا وہ گروپ میں داخل ہوں گے اور گروپ میں باہر آئیں گے. اور ایسی ہی ہوا, وہ لوگوں نے جو تگرس ندی تھی, جو ریور تھا, اس کو گروپ میں داخل ہوئے اور گروپ میں ہی باہر آئے. اس میں سے ایک بھی سولجر کی جان نہیں گئی, نہ ایک گھوڑا گیا. اب سعد ابن ابی وقاص نے اس ٹائم یہ آرڈر دیا مسلمانوں کو, یہ کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ کیا ہے, کافی ہے ہمارے لیے, اور اس پہ ہی ہمیں وہ بیسٹ ہے جس پہ ہم کیا کریں, اپنا بھروسہ رکھے. اور وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ یہ تگرس ریور میں داخل ہوئے, اور کوئی بھی پیچھے نہیں چھوٹا. اور یہ لوگ ایسے چل رہے تھے, وہ ندی میں ایسے چل رہے تھے, یعنی آپ سوچ کے پانی ہے, پانی میں وہ گھوڑے وہ لوگ چلا رہے ہیں, وہ پورا لشکر چل رہا ہے, لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ لوگ پانی میں چل رہے ہیں. یعنی ان کے گھوڑے جو ہیں وہ پانی میں چل رہے ہیں, ایسا لگ رہا تھا زمین پر دوڑ رہے ہیں. اور اتنا بڑا لشکر تھا کہ وہ پورا پانی کا جو سرفیس تھا وہ کور ہو گیا تھا, وہ واٹر سرفیس جو تھا وہ دکھ ہی نہیں رہا تھا. اور وہ لوگ چلتے جا رہے ہیں اس ندی میں گھوڑوں کے ساتھ, اور باتیں کر رہے ہیں, جیسے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ زمین میں ہیں, آرام سے چل رہے ہیں, پوری امانت سے چل رہے ہیں, سیف ہیں. لیکن وہ لوگ ہے کہاں, پانی میں. تو یہ کس نے کیا ہے, اللہ نے. اور اللہ کب کرتا ہے, جب بندہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے, تو وہ امپاسبل کو بھی کیا کرتا ہے, پاسبل بناتا ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سعد ابن ابی وقاص کو عراق کا گورنر بنایا, تو سعد ابن ابی وقاص کوفہ ایک جگہ ہے عراق میں, اس کو وہاں پر اسلام پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی, اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی, اور وہاں پر اسلام کو مضبوط کیا. ایک دن ایک کوفہ کے رہنے والے نے آیا, کس کے پاس, عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا, اور کہنے لگا, یعنی ان لوگوں کو یعنی وہ تانا مارنے لگا کہ سعد ابن ابی وقاص کو نماز پڑھانے نہیں آتی, وہ نماز نہیں پڑھ سکتے اچھے سے. اس پر سعد ابن ابی وقاص نے کیا, زور سے ہنسے اور کہا کہ اللہ کی قسم, میں اسی طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے, 2 رکعت میں لمبی کرتا ہوں اور باقی کی 2 میں چھوٹی کر دیتا ہوں. تب سعد ابن ابی وقاص کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ واپس آ جائیے, اور ان کو اس بات کا کوئی برا نہیں لگا. سعد ابن ابی وقاص کیا ہوئے, مدینہ واپس آ گئے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سعد ابن ابی وقاص سے کہ آپ اب چلے جائیے کوفہ میں پھر سے. لیکن سعد ابن ابی وقاص نے کیا کہا کہ اب کیا آپ مجھے اس چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو کہتے ہیں کہ مجھے نماز میں صحیح سے نہیں پڑھتا. اور انہوں نے کیا پریفر کیا, مدینہ میں رہنا پریفر کیا.
اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یعنی جب ان کی وفات قریب آئی یعنی جب ان کا انتقال ہوا اس سے پہلے انہوں نے 6 لوگوں کو یعنی کہہ سکتے ہیں نامینیٹ کیا تھا صحابہ کے. اس میں سے سعد ابن ابی وقاص ایک تھے کہ اگلی خلافت کس کو ملے. اور انہوں نے کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صحاباؤں سے کہ اگر سعد بنتے ہیں خلیفہ تو پھر وہ اچھی بات ہے, لیکن اگر ان کی جگہ میں کوئی اور خلیفہ بنتا ہے تو پھر سعد کی مدد لی جائے, سعد کا مشورہ لیا جائے. اور سعد ابن ابی وقاص کی زندگی لمبی تھی, زیادہ جیے وہ. اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو یعنی سعد ابن ابی وقاص کو علیحدہ, انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا تھا. انہوں نے اپنے گھر والوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ بتایا نہ جائے. یہ اس کے بعد تھا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تھا یہ چیز, کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا تھا اور کہا تھا اپنے گھر والوں سے, بچوں سے کہ ان کو جو ہو رہا ہے یعنی معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس بات کی اطلاع خبر نہیں دی جائے. اب سب لوگ کیا تھے کہ اب خلیفہ کون بنے گا. آپ جانتے ہیں بہت اس میں مسئلے مسائل ہو گئے تھے, یعنی جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے خلیفہ کی پوزیشن میں, آپ جانتے ہوں گے تھوڑا بہت. تو ان کے بھتیجے آئے ہاشم ابن عتبہ ابن ابی وقاص, سعد ابن ابی وقاص کر کہا کہ چچا یہ 1,00,000 سوارڈز ہیں, تلواریں ہیں, آپ یہ چاہتی ہیں یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ آپ کے لیے یعنی اب آپ کیا انڈائریکٹلی وہ کیا کہنا چاہتے تھے کہ آپ اب خلیفہ بن جائیں, آپ خلافت اپنے ہاتھوں میں لے لیں. انہوں نے کہا کہ مجھے ان 1,00,000 تلواروں میں سے صرف ایک تلوار چاہیے, کیونکہ اگر میں ماروں گا نا تو کیا ہوگا, وہ لگے گی ہی لگے گی. یعنی ان کے بھتیجے سمجھ گئے کہ وہ نہیں چاہتے خلیفہ بننے. اب آپ کو پتا ہے جب تھوڑی ڈسپیوٹ ہو گئی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جب علی ابن ابی طالب بنے خلیفہ, انشاءاللہ کبھی آگے انشاءاللہ بتائیں گے اس بارے میں. اور پھر تب معاویہ نے کہا کہ آپ کیوں نہیں لڑتے ہم سے, کس سے کہا, سعد ابن ابی وقاص سے کہا. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ معاویہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ اگر 2 فرقے 2 گروپس ایمان والوں میں سے لڑائی ہو تو پھر کیا ہو, صلح کی جائے, لیکن اگر ایک لڑے دوسرے گروپ سے, دوسرے گروہ سے, تو پھر وہ بھی کیا ہو, وہ بھی لڑے. اس پر سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں اس آدمی سے, یعنی وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, علی ابن ابی طالب سے, میں اس آدمی سے نہیں لڑ سکتا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یعنی رسول اللہ کس کو کہہ رہے ہیں, یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کہ آپ اور میں اسی پوزیشن میں ہیں جس طرح موسیٰ اور ہارون تھے. لیکن کیا ہے, اب کوئی کیا ہوگا, اب کوئی رسول نہیں آئے گا. یعنی یہ کس کے بارے میں کہا ہے رسول اللہ نے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نہیں لڑنا چاہتا. پھر ایک دن ان کی عمر کچھ ہو گئی تھی 80 سال سے بھی زیادہ, اور ان کا بیٹا آیا, یعنی ان کی جب وفات ہو رہی تھی, اور ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ان کا سر میرے گود میں تھا اور میں رویا. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو میرے بیٹے, میں تو جا رہا ہوں, اللہ میرے ساتھ کبھی, اللہ مجھ پر کبھی ظلم نہیں کرے گا, میرا ٹھکانہ جنت ہے. ان کو اتنا یقین تھا کیونکہ ان کو رسول اللہ نے یعنی بتا دیا تھا کہ یہ بہت پہلے تھے, ان میں سے تھے جنہوں نے کیا کیا تھا, اسلام کو قبول کیا تھا. تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے, اللہ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا, اور میرا ٹھکانہ کیا ہے, جنت ہے. اور پھر انہوں نے ان کے بیٹے سے یعنی کہا اپنے بیٹے سے کہ ان کا جو یعنی باکس تھا اس میں ایک گاؤن تھا, یہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اڑا دو, اور کہا کہ میں نے دشمنوں سے بدر کے دن, یعنی بدر کی لڑائی ہوئی تھی, میں دشمنوں سے یہ پہن کر ملا تھا اور میں نے آج کے دن کے لیے بچا کے رکھا ہے. وہ پہلی لڑائی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گاؤن ہے, جو جھبا ہے جو وہ پہنیں گے, وہ آج کے دن کے لیے میں نے بچا کے رکھا ہے.
پھر ان کی وفات ہوئی اور ان کو دفنایا گیا مدینہ میں، اور وہ یعنی وہاں پر کیا تھے، دوسرے کمپینینز کی بھی باڈی تھی. اور یہ کہاں ہے؟ بقی میں. اس سے ختم ہوتا ہے سعد بن ابی وقاص کا قصہ. اب وقت کم ہے تو سوالات اگر زیادہ ہیں تو پھر میں سوال